رحم الله من قرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات على محمد وعلى ذات ختمی مرتبت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی حدیث کے ذیل میں کی جو روایت امام حسین علیہ السلام نے مقام بیضہ پر اپنے سفر کے درمیان میں اپنے کاروان اور حر کے لشکر کو مخاطب ہو کے فرمایا اور رسول اللہ کی حدیث یاد دلائی اور اپنے قیام اور اپنی قربانی کی وجہ بھی بتائی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بھی دیکھے کسی ظالم حاکم کو جو حرام کو حلال کر رہا ہو، حرام الہی کو حلال کر رہا ہو، عہد الہی کو توڑ رہا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو اور لوگوں کے درمیان میں فسق و فجور و عدوان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اور یہ دیکھ کر اگر دیکھنے والے میں کوئی تبدیلی نہ آئے، نہ زبان پر نہ عمل کے ذریعے سے، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کا انجام بھی وہی کرے گا جو اس ظالم کا انجام ہوگا۔ یہ بنیاد ہے کربلا کی کہ یزید ظلم کر رہا ہے، یزید رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے، یزید اللہ کے تمام قانون اور عہد الہی کو توڑ رہا ہے، یزید حرام کو حلال کر رہا ہے، یزید تمام امت مسلمہ کے درمیان میں فسق و فجور کے ساتھ زندگی جی رہا ہے اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے خود کو رسول اللہ کا جانشین اور امیر المومنین بھی کہلوا رہا ہے۔ اس پر حسین ابن علی خاموش نہیں رہ سکتے، اور اگر امام حسین خاموش رہ جائیں گے تو پوری امت مسلمہ کا انجام یزید کا انجام بن کے رہ جائے گا۔ یہ امام نے اپنے دور میں رسول اللہ کی حدیث یاد دلائی۔ یہ حدیث تاریخ طبری نے بھی نقل کی ہے اور شیعہ سنی تمام بڑی معتبر کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کربلا کی بنیاد سمجھ میں آئے۔ کربلا کی بنیاد ہم ذاکروں کے ذریعے سے نہیں سمجھیں بلکہ رسول اللہ کی حدیث اور حسین ابن علی کے کلام کے ذریعے سے سمجھیں تاکہ کربلا کی صحیح بنیاد سمجھ میں آئے۔ اور اگر کربلا کی صحیح بنیاد ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ہم آج کے یزیدوں کے مقابلے میں بھی کھڑے ہونے کی طاقت پیدا کرتے ہیں۔
اصل مسئلہ یہ ہے، موضوع ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ کربلا ظلم کے خلاف آواز ہے، تو کربلا صرف سن 61 ہجری میں ظلم کے خلاف آواز نہیں ہے، بلکہ کربلا 61 ہجری کے بعد سے لے کے قیامت تک جہاں بھی کوئی ظالم سر اٹھائے گا تو اس کے خلاف کربلا اور کربلا والے آواز بن کے کھڑے رہیں گے۔ اگر ہم صحیح کربلائی ہیں یہ طے کرنا ہوگا، اگر ہم واقعاً کربلائی ہیں، اگر ہم واقعاً حسینی ہیں، اور اگر ہم نے واقعاً کربلا کو سمجھا ہے، کربلا کی فقط رسمیں نہیں منائی ہیں بلکہ کربلا کی روح سے آگاہ ہیں، عزاداری کی فقط جسم کو نہیں ڈھویا ہے بلکہ عزاداری کی روح سے اگر ہم آشنا ہیں، تو ہر وقت کے ہر ظالم کے مقابل میں کربلا والے کھڑے رہے، ہے نا۔ یہ ہمارا موضوع ہے، آپ کے سامنے اور بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور آج جو ہے اس گفتگو میں آپ مومنین کے ساتھ ساؤتھ کوریا کے بھی کچھ مومنین اور کچھ جوان اسٹوڈنٹس شامل ہیں، اور ان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ لگا، جو میری کل بات ہوئی پرسوں، اس سے یہ اندازہ لگا کہ آپ کے یہاں کے سنبھل کی مجلسیں وہ ساؤتھ کوریا میں بیٹھ کے سن رہے تھے، تو یہ ابھی سہولتیں ہو گئی ہیں، یہ ابھی آسانیاں ہو گئی ہیں، اسی بنیاد پہ تقاضا ہوا کہ ان کو بھی مجلس میں ہم لوگ شامل کریں۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہیں، کل مصائب میں شامل رہیں گے، اور اچھا ہے یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اس سے جو ہے مومنین جتنا زیادہ استفادہ کر سکے کریں، خاص کر فقط مجلسیں پڑھنے کے لیے یا مجلسیں سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں تاکہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کربلا کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ ابھی ہم نے اپنی مجلسوں کی حالت تو ایسی بنا رکھی ہے کہ لوگوں کو آنے کا موقع نہیں ہے، پہلے تو ہم نے ایسا بنا رکھا ہے، بعد میں کرونا نے بھی اور آ کے اس وائرس نے جو ہے اور رکاوٹیں ڈال دی ہیں۔ تو ٹیکنالوجی تو ہے، سوشل میڈیا تو ہے، انسان کے پاس صلاحیتیں تو ہیں، ہمارے جوانوں کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہیں۔ ممکن ہے ایک ذاکر، ایک مولوی، ایک خطیب اتنا نہ کر سکے جتنا ایک جوان، آگاہ جوان کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے، یہ آج سب ممکن ہے، لہذا اچھی بات ہے۔ اب یہ جوان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں موبائل کے ذریعے سے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنے استاد کا، وہ میں سناؤں جو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند۔ تقریباً 17 سال پہلے ایک کورس ہم لوگ کر رہے تھے، تبلیغی کورس کر رہے تھے، آیت اللہ محسن قراتی حفظہ اللہ، خدا حفاظت فرمائے، یہ عظیم مبلغ ہے، عظیم مبلغ، جس نے ایران میں کئی 100 مسجدیں راستے میں بنوائی ہیں کہ مسافر جب سفر کر رہا ہو تو اسے نماز پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، 2-4 نہیں، اسٹیشنوں پر، بس اسٹاپوں پر، اور وہ چھوٹی چھوٹی نہیں، جو پوری ٹرین نماز پڑھتی ہے۔ مثلا ایران میں کہیں بھی آپ سفر کر رہے ہوں، ٹرین پر لازم ہے قانونی طور پر ہر نماز کے وقت میں ہر ٹرین کو رکنا ہے، اور کسی ایسی جگہ پہ رکنا ہے کہ جہاں پوری ٹرین کے لوگ نماز پڑھ سکیں۔ تو کبھی بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، کبھی برف گر رہی ہوتی ہے، کبھی -10 اور 15 اور 20 تک کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، لیکن ان سارے انتظامات کے ساتھ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور ان سب میں ایک بہت بڑا رول جو ہے آیت اللہ محسن قراتی، خدا حفاظت فرمائے، ہمارے اس بزرگ استاد کا رہا ہے، اور اسی طریقے سے پورے ملک میں زکوٰۃ کا کلچر رائج کرنے میں بہت بڑا کردار رہا ہے آیت اللہ محسن قراتی کا۔ تو یہ ہم لوگوں کی توفیق رہی ہے کہ بہت سارے ملک کے طالب علم تھے، اس میں ہمارے ہندوستان کے بھی چند طالب علم تھے، اس میں ہم کو بھی توفیق حاصل تھی کہ ان کے پاس پہلے 3 دن، اس کے بعد پھر 3 مہینے کا ایک کورس کیا گیا ان کے ساتھ، تبلیغ کا کورس، بہت ہی یادگار وہ کورس تھا۔ پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتے تھے تو جا کر بیٹھ جاتے تھے نالی میں پیر ڈال کے، نالی سے مراد ہندوستان کی نالی آپ کے ذہن میں نہیں ہے، وہاں نالیاں بہتی ہیں تو صاف اور ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہوتا تاکہ کسی کو کچھ دھلنا ہے، کسی کو دکان پہ کوئی کام ہے، اور کسی کو درخت میں پانی ڈالنا ہے تو نالی سے پانی نکال کے ڈال دیتا ہے، جو تھک جاتے تھے اس میں پانی ڈال کے بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ پھر کہیں اور سفر پہ گئے تو وہاں ساتھ میں ہم لوگ، سوئمنگ پول بھی تھا وہاں ساتھ میں نہا بھی رہے ہوتے، تو یہ سب ساری چیزیں ایک یادگار تھی بہت، لیکن بہت ہی حسین تھا، بہت ہی ساری چیزیں سیکھی گئیں۔ تو اس درس میں ایک درس میں بیان کر رہے تھے کہ وہ گئے ساؤتھ کوریا۔ ابھی ہمارے پاس جو جڑے ہوئے لوگ زیادہ تر کیپٹل سے جڑے ہوئے ہیں، اور بہت ہی ایڈوانس شہر ہے، دنیا کے بہت ہی ترقی یافتہ اور ڈیولپڈ شہروں میں سے ایک ہے وہ سیول۔ وہاں پہ وہ گئے، رات میں تہجد کے وقت میں، نماز شب کے وقت میں ان کی آنکھ کھلی، اور کسی بڑے ہوٹل میں بہت اونچائی پہ ٹھہرے ہوئے تھے، بہت اوپر کے فلور پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور
چونکہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہے، ہر طرف بلڈنگیں اور روشنی ہی روشنی، روشنی کی بالکل وہ رہتا ہے، تو وہ منظر دیکھ کے ان کو لگا کہ اتنا خوبصورت شہر، اتنی بڑی آبادی، اتنے زیادہ لوگ، اور یہ شہر اور یہ پورا ملک، لیکن یہاں پر اللہ کا سجدہ کرنے والے کتنے کم ہوں، اللہ کا سجدہ کرنے والے نہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے نہیں۔ یہ سوچ کے اٹھے کہ آج چلتے ہیں، آج یہاں پر اللہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں۔ لیکن بعد میں خیال آیا کہ اے محسن قراتی، اللہ تیری نماز کا محتاج تھوڑی نہیں، تو نہیں کرے گا تو اللہ کی بندگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ انسانوں کو چونکہ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے اس لیے وہ سجدے نہیں کرتے، لیکن وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ سورج سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، زمین سجدہ کرتی ہے، درخت سجدہ کرتے ہیں، ہر ایک کے سجدوں کا انداز الگ ہے، لیکن بندگی سب کرتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھتے لیکن سب اللہ کی بندگی کرتے ہیں، سب نظام تکوین میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور اللہ کی بندگی ان کی ہے کہ اللہ نے جو قانون ان کے لیے بنا دیا ہے اسی کے سامنے سبمیشن ہے، ان کا اسی کے سامنے تسلیم ہے، پوری طرح سے تسلیم ہے۔ کوئی بھی اللہ کی مخلوق اس کے بنائے ہوئے قانون سے مخالفت کر ہی نہیں کرتی۔ یہ تو صرف انسان ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے تو مخالفتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سورج نہیں کہتا کہ آج میرا دل نہیں چاہ رہا چمکنے کا تو میں نہیں چمکوں گا۔ سورج یہ نہیں کہے کہ مجھے جس نظام میں لا کے ڈالا گیا ہے میں اس سے حرکت اپنی بدل دوں گا۔ سورج یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنے بڑے خاندان کو لے کے میں چل رہا ہوں جس میں زمین بھی ہے، مریخ بھی ہے، مشتری بھی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہیں، لیکن سورج بھی تو کسی کے گرد گھوم رہا ہے نا۔ سورج کا بھی اپنا ایک نظام ہے، وہ وہاں گھوم رہا ہے، سب کچھ اپنے کل فی فلک یسبحون، قرآن کہتا ہے ہر ایک اپنے فلک میں گھوم رہا ہے، پوری کائنات حرکت میں ہے۔ تو یہ پوری کائنات اللہ کے سامنے تسلیم ہے اور اس کے قانون کے سامنے تسلیم ہے۔ یہ انسان فقط ہے کہ اس کو موقع دیا اللہ نے کہ تو اپنے اختیار سے میری بندگی کر، تو جو اختیار سے بندگی کرنے لگے وہ ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ بنتے چلے گئے، جو بندگی کو چھوڑتے گئے وہ نمرود و شداد و فرعون بنتے چلے، جنہوں نے اختیار سے بندگی کی وہ رسول اللہ کی ذات بنی، وہ ائمہ بنے، وہ اولیاء الہی بنے اپنے اختیار سے، اور مزہ اسی میں ہے۔ دیکھیں مجبوری میں بندگی کرنا یہ تو کوئی زیادہ کمال نہیں ہوا، اس لیے سورج کا کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ سورج تجھے آج انعام ملنے والا ہے، تو نے اتنے ملین سالوں تک میری بندگی کی ہے، جو کچھ کیا تھا مجبوری میں کیا، جو اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا تھا۔ لیکن اگر انسان ایک مرتبہ شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے تو کہتا ہے اے میرے بندے، تو نے بہت گناہ کیا تھا لیکن اب تو پلٹ آیا ہے، تو تو میرے خاص انعام کا مستحق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اختیار سے آیا ہے، کمال اختیار میں ہے، اسی لیے انسان اشرف المخلوقات بنا، اسی لیے انسان کے سامنے فرشتوں کا بھی سر جھکایا گیا جب پہلے انسان کو خلق کیا گیا۔ یہ فقط پہلے انسان کے لیے سجدہ نہیں تھا، یہ نمونہ تھا کہ اصل انسان اتنی عظیم مخلوق میں نے بنائی ہی ہے کہ اگر وہ انسانیت کا حق ادا کرتا رہے تو ہر دور میں فرشتے اس کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے، ہر دور میں فرشتے اس کے غلام بن کے رہیں گے، ہر دور میں فرشتے اس کا لشکر بن کے رہیں گے، اگر وہ انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے، ہے نا۔ انسانیت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب اسلامی انسانی سماج میں ظلم ہونے لگے تو وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو، موضوع ہمارا یہ تھا، ہے نا۔ جب انسانی سماج میں ظلم ہو تو اس ظلم کے مقابلے میں انسانیت کا تقاضا ہے کھڑا ہو، اگر وہ نہیں کھڑا ہو رہا ہے تو اس نے اپنے انسانی تقاضوں کو بھلا دیا ہے۔ انسانی تقاضا کیوں میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی خیالی بات نہیں، انسانی تقاضا یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں کسی بھی فرد پہ ظلم ہو تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کو بھی تکلیف ہو، اور جب تکلیف ہوگی تو وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ بالکل لاجیکل بات ہے، منطقی بات ہے، کیونکہ جب کوئی ظالم ہوگا تو حتماً وہ کسی پہ ظلم کرے گا، جب کسی پہ ظلم کرے گا تو وہ کسی انسان پہ ظلم کرے گا، جب کسی انسان پہ ظلم ہوگا تو دوسرا انسان اسے دیکھے گا، تو یہ دوسرا انسان دیکھ کے اگر خاموش رہ جائے تو گویا اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، کیونکہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی اس حدیث میں بتایا تھا امت مسلمہ کے لیے کہ تم لوگ سب ایک جسم کے پارٹس کی طریقے سے ہو، ایک جسم کے اعضاء جیسے ہو، کہ جسم کے کسی بھی پارٹ کو اگر تکلیف ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے پارٹ کو اگر تکلیف ہوتی ہے، آنکھ میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی اگر پڑ جاتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسے قرار نہیں آتا، اسے نیند نہیں آتی، اسے سکون نہیں آتا۔ تنکا تو آنکھ میں پڑا ہے تو پیر کو کیا مشکل ہے، تنکا تو آنکھوں میں پڑا ہے تو دل کو کیا پرابلم ہے، تنکا تو آنکھوں میں پڑا ہے تو یہ جسم کیوں زمین پہ نہیں لیٹ رہا ہے بستر پر؟ کہا نہیں، یہ چونکہ ایک جسم ہے اور جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور رسول اللہ نے پوری امت مسلمہ کو ایک جسم بنا دیا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پہ۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی۔ جب ایک جسم بنا دیا تو جسم کے کسی بھی حصے میں، جسم کے یمن والے حصے میں یا فلسطین والے حصے میں یا سیریا والے حصے میں یا کشمیر والے حصے میں یا لبنان والے حصے میں، کہیں پر بھی اگر ظلم ہوگا تو دوسرے پارٹ کے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ جس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو جسم سے کاٹ کے جدا ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو اس نے جدا کر لیا، یہ مردہ ہو گیا ہے۔ جب جسم سے ایک حصہ کٹ کے جدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ زندہ رہ جائے گا۔ اب اپنی انگلیاں کٹ گئی ہوں خدا نخواستہ، تو اب یہ انگلیاں جب کٹ کے جدا ہو گئیں تو زندہ نہیں رہ گئیں، یہ مر گئی ہیں۔ تو وہ انسان جس کو امت کی تکلیف پر تکلیف نہ ہو تو گویا وہ امت کے جسم سے جدا ہو گیا ہے، اور جب جدا ہو گیا تو مر چکا ہے۔ ہماری نگاہوں میں وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، لیکن رسول اللہ کی نگاہوں میں وہ مر چکا ہے، مر چکا ہے۔ ممکن یہ بات تھوڑا آپ کے لیے سخت ہو رہی ہو، لیکن عزیزو، ہمارے دین میں اور قرآنی دین میں، محمدی دین میں، علوی دین میں پہلے عرض کیا فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس فاصلے کی بنیاد پر جب ہمیں وہ صحیح باتیں پیش کی جاتی ہیں تو تھوڑا گراں ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، اور اتنی جھوٹی باتیں ہم کو سنائی گئی ہیں کہ اب جھوٹ ہی سے زیادہ آشنا ہو گئے ہیں۔ میں ایک مطلب آج سوچ رہا تھا، آج رات میں یہ مطلب میرے ذہن میں آیا، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہے نا۔ پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ ذاکر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو صرف سچ بولتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو سچ اور جھوٹ ملا کے بولتے ہیں، ہاں۔ لیکن دھیرے دھیرے میرے اوپر ایک تیسرا حصہ بھی کشف ہو رہا ہے، کیا؟ کہ ایک گروہ وہ بھی ہوتا ہے جو صرف جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تو جو ہے نا، جب سے میں ہندوستان میں آ کے رہنے لگا یہ چیز تھوڑا اور مضبوط ہوتی جا رہی، اور مضبوط۔ پہلے میں سمجھ رہا دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک بالکل صحیح باتیں بولتے ہیں، ایک اور جھوٹ اور سچ کو ملاتے ہیں۔ جو صحیح بولتے ہیں تو صحیح بول رہے ہیں، جو جھوٹ اور سچ کو ملاتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ کیوں خطرناک ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سچ بولتے بولتے اسے بیچ میں جھوٹ ملا دیتے ہیں، عوام بیچارے نہیں سمجھ پاتے۔ باطل حق کے درمیان میں جب باطل ملا دیا جاتا ہے تو عام لوگ نہیں سمجھ پاتے، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ باطل کو بھی حق سمجھ لیتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ تیسرا گروہ جو میرے اوپر کشف ہوا ہے دھیرے دھیرے، پتہ نہیں آپ کے اوپر کشف ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے یہ دھیرے دھیرے لگنے لگا ہے کہ بہت ساری حقیقی چیزیں موجود ہیں، حقیقتیں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ جھوٹی باتیں ہی پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی افسوسناک ہے۔ جھوٹی باتیں سنیں، جھوٹی باتیں پڑھیں گے، حقیقتیں چھوڑ کے۔ حقیقی مصائب موجود ہیں لیکن حقیقی مصائب چھوڑ کے جھوٹ ہی پڑھیں گے۔ فضیلتوں کی کتابوں کا مجموعہ موجود ہے، نہج البلاغہ جیسی فضیلتوں کا عظیم مجموعہ موجود ہے، اسے چھوڑ کے جھوٹی کتابیں۔ میں بھی جب گیا تو کہا کہ مولانا فلاں کتاب خرید لیں، فلاں کتاب خرید لیں، معلوم یہ ساری غالیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جھوٹی کتابیں ہیں، یعنی اس میں حق باتیں بھی ہیں لیکن اس میں جھوٹ شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا پڑھنے والوں گروہ تین طرح کا، اور مشکل یہ ہے کہ سننے والے بھی تین طرح کے ہو گئے، یہ اور زیادہ مشکل ہو گئی۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف حق باتوں سے ان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی، وہ صرف حق بات ہی قبول کر پاتے ہیں، جھوٹ بات قبول ہی نہیں کر پاتے۔ یہ بہت ہی اچھی حالت انسان کی، گویا اس کی فطرت ابھی بچی ہوئی ہے، ابھی اس کی فطرت زندہ ہے، جو صرف حق بات سے اس کے دل میں روشنی پیدا ہو، حق بات کو قبول کرے، جھوٹی بات کو قبول نہ کر پائے۔ جرأت ہو تو جھوٹی خلاف کے بات بولے بھی، یہ بھی ہے، یہ بھی ظلم ہے، چونکہ ممبر پہ اگر آ کے جھوٹ بولا جائے
محراب میں اگر آ کر جھوٹ بولا جائے، اس کے خلاف نہ بولا جائے، تو یہ بھی ظلم کے خلاف خاموشی ہے نا۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو صرف حق باتوں کو سنتے ہیں اور حق باتیں ان کے دل میں اثر کرتی ہے، باطل باتیں، غلط باتیں، جھوٹ باتیں آتی ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو حق باطل دونوں ملا کے سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیچارے ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ جن کو جھوٹ باتیں ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ یہ افسوسناک حالت ہے۔ تو دونوں کو چینج ہونا ہوگا، ممبر پر آنے والوں کو، نیچے سننے والوں کو۔ جھوٹی جھوٹی باتوں پہ واہ واہ، جھوٹی جھوٹی باتوں پہ گریا بھی تو نہیں ہوتا، وہ خالی شور ہوتا ہے، خالی شور کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دیکھا شور کرتے ہیں گریا۔ ہاں یہ روایت میں ہے کہ حسین ابن علی کے غم میں انسان رونے کی شکل بنائے، لیکن رونے کی شکل بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹا رونا شروع کر دے، دو چیزیں الگ الگ ہے۔ یعنی یہ غم اتنا ہے، اگر روتے روتے تھک گئے ہیں، رونا نہیں آتا ہے، تو کم سے کم اپنی کیفیت ایسی رہے کہ غمزدہ لگیں، رونے کی شکل بنائیں، جھوٹ میں نہیں۔ یوں نہیں کہ دل میں کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہے، خالی یوں ہی چیخ رہے ہیں، یہ نہیں شکل بنانا ہوا، یہ جھوٹ ہے۔ اس سے انسان کی توہین ہوتی ہے، اس سے انسان کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ کیا جھوٹ میں ہنگامہ کر رہا ہے، یا روئے یا رلائے یا رونے کی حالت بنائے۔ اگر ایک وقت آنسو نہیں آ رہا ہے تو رونے کی حالت بنائے، لیکن جھوٹا نہیں۔ لہذا عزیزو، یہ اہم مطلب ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ سننے والے، ہمارے ایک بزرگ بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے ذاکر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، جبکہ یہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ چاہیے یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے وہ پڑھا جائے، نہ یہ کہ لوگوں کی پسند پڑھی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہاں کا مزاج بن گیا ہے کہ لوگ ذاکرین ممبر پہ آنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، تو پھر اچھا کام یہ ہے کہ آپ اپنی پسند ہی تبدیل کر لیں۔ سننے والے اپنی پسند کو تبدیل کر لیں۔ سننے والے لوگ صرف حق سننا چاہیں، سننے والے لوگ صرف سچ سننا چاہیں، سننے والے لوگ جھوٹ اور باطل پڑھا جائے تو جا کے متوجہ کریں، احترام سے کریں، کسی کے لوگوں میں توہین نہ کریں۔ اللہ کے بندے کی شاید وہ بھی نادانی میں کر رہا ہو، احترام سے کریں لیکن متوجہ کریں۔ 4 مرتبہ متوجہ کریں گے تو اسے بھی سوچنے میں مجبور ہونا پڑے گا کہ یہ باتیں ہمارے لوگ نہیں سن رہے ہیں، تو چلو ہم صحیح باتیں پڑھیں گے۔ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس طریقے سے امید ہے کہ ہمارے ممبر کی حالت بہتر ہو جائے، ہمارے سارے ممبروں کی حالت بہتر ہو جائے۔ تو عزیزو، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ کربلا کا ایک اہم ترین پیغام ہے۔ کربلا کے بہت سارے پیغامات ہیں، کربلا میں بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں جنم لیتی ہیں۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اور آپ کے عظیم اصحاب نے ایک دن میں کربلا میں بہت ساری عظمتیں پیدا کی ہیں۔ وہ چیزیں جو ختم ہو گئی تھیں، وہ چیزیں جو بنی امیہ نے آ کر وہ فضیلتیں، وہ ویلیوز، وہ اسلامی اقدار، وہ جو ختم کر دیے تھے۔ اقدار یعنی ویلیوز، میں اگر کوئی سخت اردو لفظ بولنے سے بہت پرہیز کرتا ہوں، لیکن اگر کبھی بھول جاؤں تو اس کو بتا دوں۔ اقدار یعنی ویلیوز۔ انسان کی روح کی سب سے بڑی غذا جو ہے وہ ویلیوز ہے۔ انسان کی روح کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ اقدار ہیں۔ جیسے جسم کی بہت ساری غذائیں ہوتی ہیں، ویسے روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، کمالات ہیں، اقدار ہیں، ویلیوز ہے، معروف ہے۔ قرآن کے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں معروف۔ اگر انسان کو ویلیوز اور فضیلتیں نہ ملتی رہیں تو اس کی روح کی موت ہو جائے گی۔ کھانا کتنا ہی کیوں نہ مل جائے لیکن روح کی موت ہو جائے گی، لازمی طور پہ موت ہو جائے گی۔ جسم کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو جائے، یعنی جسم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح کی موت ہو جائے گی۔ یہ جو آپ سے تاکیداً کہا جاتا ہے کہ نماز کو زیادہ اہمیت دو، چونکہ روزانہ آپ اور بہت سارے کام نہیں کر سکتے، روزانہ روزے نہیں رکھ سکتے، روزانہ حج پہ نہیں جا سکتے، روزانہ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، روزانہ اور بھی دوسرے امور انجام نہیں دے سکتے، تو روح کو غذا کہاں سے ملے گی؟ روح کیا کرے؟ روزانہ مجلسیں نہیں کر سکتے، روزانہ رسول اللہ کی حدیثیں اور اہل بیت کے کلام نہیں سن سکتے، تو روح کو غذا تو چاہیے، کہاں سے ملے گی؟ آپ جسم کو 3 ٹائم کھلائیں، 4 ٹائم وقت میں کھلائیں، ابھی بعض لوگ 5 5 6 6 وقت میں کھا لیتے ہیں ایک دن میں، جسم کو اتنا کھلاتے رہیں
اور روح کو جو ہے آپ غذا نہیں دیں، روح کو بھوکا ہی رکھیں، روح چیختی رہے، روح چلاتی رہے، روح تڑپتی رہے، پھر تڑپتے تڑپتے اس کی آواز ہی بند ہو جائے. کب تک تڑپے گی؟ کب تک چیخے گی؟ ہے نا؟ تو جن روحوں میں غذا کی کمی ہو چکی ہے اور موت کی اب کوئی مریض ہو جاتا ہے، بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس کو خاص غذائیں دی جاتی ہیں، زیادہ غذائیں دی جاتی ہیں، اس کو جو ہے زیادہ اچھا ڈائٹ دیا جاتا ہے. اچھا ڈائٹ یعنی کیا؟ یعنی جس میں زیادہ وٹامنس ہوں، جس میں زیادہ ساری منرلس ہوں، کیلشیم ہو، آئرن ہو، ساری ضرورت کی چیزیں اس کی پوری ہو رہی ہوں، تاکہ یہ تو کمزور ہو گیا ہے، اس کو جلدی ساری چیزیں جو فراہم کی جائیں. تو جن لوگوں نے اپنی روحوں کو بہت کمزور کر رکھا ہے، وہ اسی حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے سے اپنی روحوں کو مضبوط کریں. حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے سے نماز تک پہنچے، حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے سے ظلم کے مقابلے میں آواز بلند کرنا سیکھے، تاکہ روح کو غذا ملے. جب انسان ظلم کے خلاف بولتا ہے تو روح کو بہت طاقت مل جاتی ہے، ورنہ روح مر جاتی ہے. بہت غذا مل جاتی ہے. وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جو یہ جوان سن رہے ہیں ان کے لیے بھی اہم ہے، کہ جب رسول اللہ جانے لگے جنگ موتا میں، تو رسول اللہ نے کہا دیکھو تم اس سرزمین پہ جا رہے ہو جہاں پہ سجدے نہیں کیے جا رہے ہیں، سجدے بہت کم ہیں، تو سجدے زیادہ کرنا، کیونکہ سجدے تمہاری روح کی غذا بنیں. تمہارے پاس لشکر کم ہے، تم 1,00,000 کے مقابل میں 3,000 لوگ جا رہے ہو، اسلحہ کم ہے، طاقت کم ہے، فوج کم ہے، غذائیں بھی کم ہے. جو 1,300 کلومیٹر دور جا رہے ہیں ان کو کتنی غذا لے کے جائیں گے 3,000 لوگوں کے لیے؟ بریانی پکا پکا کے لے جائیں گے؟ نہیں، بیچارے وہ کچھ اونٹ لے کے جاتے تھے، اونٹ جب تک چلے اونٹ ذبح کر کے وہی کھا لیا کرتے. نہیں کہ مزے مزے سے بہترین روٹیاں بھی پک رہی ہیں، آپ کے یہاں کی روٹیاں تو ماشاءاللہ بڑی عمدہ روٹیاں ہوتی ہیں. یوں نہیں ہوتا تھا، جو تھوڑا سا کھانے کو مل جائے. کھجوریں کچھ ہوا کرتی تھی، 4-6 کھجوریں کھا لیا، پانی پی لیا، بس ہو گئی غذا. تو ان کو اتنی جسم کی غذا کافی تھی. لیکن رسول اللہ نے ان کو ایک ایسا نسخہ دے دیا تھا کہ تم جسم کی غذا کی اگر کمی بھی ہو جائے، اپنی روح کو اچھی غذا دیتے رہو، تمہارا جسم بھی کمزور نہیں پڑے گا. یہ قانون ہے. جو انسان اپنی روح کو مضبوط کر لے، وہ اپنے جسم کو بھی اپنے اختیار میں لے لیتا ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی روح ان کے جسم کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو جسم جب تھک جاتا ہے، چلو اب سو جاؤ، چلو اب کھا لو، چلو اب ٹہلو، چلو اب آرام کرو. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا جسم ان کی روح کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو روح چاہے گی تبھی جسم کو ٹھنڈک لگے گی، روح چاہے گی تبھی جسم کو گرمی لگے گی. سب پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. بعض لوگ ذرا سی ٹھنڈک میں کانپنے اور لرزنے لگتے ہیں، اور اسی وقت میں بعض لوگ جو ہے وہ جا کے بڑے بڑے کام کر کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ روح کی مضبوطی کے ذریعے سے. اور اسلام نے روح کو مضبوط کرنے کے طریقے بتائیں، خاص کر ایسی جگہوں پہ جہاں روح کمزور کی جا رہی ہے. آج کل تو ہمارے ملک میں بھی اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اتنا فساد پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی روحوں کو کمزور کر دیا گیا ہے نا. جھوٹ تو آپ، میں نے ابھی تھوڑا پہلے بھی جھوٹ بولنے کو کہا نا، کچھ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے پرائم منسٹر نے ذاکروں سے جھوٹ بولنا سیکھا ہے یا ذاکروں نے ہمارے پرائم منسٹر سے جھوٹ بولنا سیکھا ہے. یہ نہیں، جھوٹ تو چل رہا ہے. تو جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو روح انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ کمزور ہی انسان جھوٹ بولتا ہے. مضبوط انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جو کمزور ہے صرف وہی جھوٹ بول سکتا ہے. لہذا کہا کہ اے میرے لشکر تم سجدے زیادہ کرنا. اے میرے جوان جو یہاں ساؤتھ کوریا میں سن رہے ہو، اگر آپ کی زمینوں میں سجدے کم کیے جا رہے ہیں اور آج کے گلیمر کی دنیا میں جوانوں کی روح کو بہت زیادہ خطرہ ہے، تو سجدوں کے ذریعے سے اپنی روح کو مضبوط رکھو، اور ان سجدوں تک پہنچو جن سجدوں تک حسین ابن علی نے پہنچایا ہے. وہ سجدے کہ جو شمر کے خنجر کے نیچے بھی کیے جائیں اور روح میں ذرہ بھی لرزہ طاری نہ ہو، جو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہے لیکن روح میں ذرا بھی کمزوری پیدا نہ ہو، ہے نا. یہ ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں،
آپ انتظار کرنے لگے کہ آج مولانا کو کیا ہو گیا ہے. ہاں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اتنی جلدی نہیں آ رہے. تو یہ بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ ایک مومن معاشرہ اور ایک اسلامی معاشرہ اور ایک حسینی معاشرہ ہر دور کے ظلم کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑا رہے، نہ کمزوری کے احساس کرے، نہ امید ہو، نہ خوف زدہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو دوسری طرف سے اس طرح مضبوط کرے کہ اپنے اندر عادلانہ نظام قائم کرے. کچھ باتیں ہو چکی ہیں، میں دہرا رہا ہوں. اور اپنے آپ کے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا کرے تاکہ یہ بنیادی شرائط انسان میں کنڈیشنز موجود ہوں کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. کمزور لوگ اور ناپاک لوگ اور بزدل لوگ اور نا امید لوگ اور خوف زدہ لوگ یہ کبھی بھی ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اور اگر ظلم کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جائے گا تو ظلم کو طاقت ملتی رہے گی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نے صرف 2 ہی کام کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا ہے. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، میں نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر امت میں. بہت لوگوں کو گمان بھی ہے کہ جتنے بھی رسول آئے وہ کہاں آئے؟ مدینے میں، عراق میں، فلسطین میں اور جارڈن میں اور وہی سیریا کی سرزمین پہ. یوں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، ایک جگہ نہیں کہتا، اور بھی جگہوں پہ لکل قوم ہاد، 3 جگہ پہ قرآن نے الگ الگ لفظوں میں بتایا ہے. یہاں پہ بہت واضح طور پہ قرآن کہتا ہے کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیا. کیوں؟ 2 کام کے لیے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک یہ کہ اللہ کی بندگی کی جائے، دوسرے یہ کہ طاغوتوں اور ظالموں کے مقابل میں کھڑا ہوا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے. یہ 2 کام ہیں، یہ 2 اصلی کام ہیں. اگر اللہ کی بندگی سے مراد نماز روزہ نہیں ہے. نماز روزہ بندگی کے فقط اظہار کا ذریعہ ہے. بندگی وہ روح تسلیم ہے. روح تسلیم یعنی یہ کہ جو بھی اللہ کی طرف سے پیش کیا جائے اس کے سامنے ہم تسلیم ہو جائیں. بندگی یہ ہے. تسلیم یعنی سبمیشن. ایک انسان ہے ممکن ہے بہت ساری نمازیں پڑھ رہا ہو لیکن تسلیم نہیں ہو، دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہا ہو، کسی اور فائدے کے لیے پڑھ رہا ہو، جنتی کے لیے پڑھ رہا ہو، لوگوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے پڑھ رہا ہو، لیکن اپنی زندگی جب چل رہی ہے تو اپنے اعتبار سے چل رہا ہو، فیصلے خود لے رہا ہو، اس کے اندر سبمیشن نہ ہو، اس کے اندر تسلیم کی صلاحیت نہ ہو، تو یہ انسان نماز ضرور پڑھ رہا ہے لیکن بندہ نہیں بنا ہے. اس کے اندر عبودیت نہیں. عبادت ہے لیکن عبودیت نہیں ہے. عبادت اسی وقت محترم ہے جب عبودیت تک پہنچا دے. عبادتیں اسی وقت اچھی ہیں جب انسان میں سبمیشن کی صلاحیت پیدا کر دیں. ایک اشارہ پہلے کی مجلسوں میں ہو چکا ہے. اس کے لیے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. بہت عظیم انبیاء نے اپنے عظیم ترین مقامات پر پہنچ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ پروردگارہ ہمیں تو اپنی بارگاہ میں تسلیم والے بندہ بنا دے. مثلا ابراہیم جیسا نبی، وہ بھی جوانی میں نہیں، وہ بھی نوجوانی میں نہیں، وہ بھی معمولی بڑھاپے میں نہیں، بلکہ جب بہت زیادہ عمر ہو گئی، 120 سال کے ہو گئے، وہ ابراہیم جو 16 سال کی عمر میں، صرف 16 سال کی عمر میں پوری حکومت سے ٹکرا گیا اکیلے. ابراہیم وہ اپنے چچا سے بھی ٹکرا گیا. وہ ابراہیم کی جس کے سب مخالف تھے، سمجھایا، جوانوں کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھایا، اپنے چچا کو سمجھایا کہ تم کیا لگے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ کیا بنا رہے ہو، کون سے تم خدا بنا رہے ہو، خدا تم نے تم کو بنایا ہے، تم خود خدا بنا رہے ہو. سیدھی سی بات تھی سمجھانے کی نا، یہ کیا تم کر رہے ہو. اگر خدا نے تم کو بنایا ہے تو تم کیسے خدا کو بنا سکتے ہو؟ تو یہ کیا خدا بنا کے بیچ رہے ہو؟ کیا ابراہیم خاموش، میرا بزنس خراب ہو جائے گا، میرا سارا دھندا چوپٹ ہو جائے گا، خاموش رہو. کہا نہیں چچا جان، یہ رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے. لہٰذا چچا کو بھی سمجھایا، باہر کے لوگوں کو سمجھایا، بستی میں جا کے سمجھایا، حکومتوں تک آواز پہنچائی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی قرآن کا ایک نتیجہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعاً یہ کیا تھا. اور جب یہ سب کچھ کر لیا اور لوگ نہیں سمجھے تو 16 سال کی عمر میں جا کر ابراہیم نے بت پرستی کے مرکزی کو ختم کر دیا.
توڑ دیا سب کو. لیکن جذبات میں آ کے نہیں توڑا. توجہ کریں, ابراہیم نے غصے میں نہیں توڑا تھا, جذبات میں نہیں توڑا تھا. ہمارے اکثر دین کے کام جو ہے غصے اور جذبات میں ہو رہے ہوتے ہیں, چیخ چیخ کے جو ہے غصے میں ذاکری ہو رہی ہوتی ہے. ابراہیم نے غصے میں یا جذبات میں نہیں توڑا تھا. اگرچہ وہ خدا کے دشمن تھے, پھر بھی اگر غصے میں توڑتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے جا کر سب سے بڑے والے بت کو توڑتے, پھر اور کو توڑتے. لیکن غصے میں نہیں تھے, حکمت کے ساتھ آئے تھے, عقل کے ساتھ آئے تھے, وزڈم کے ساتھ آئے تھے. اسی لیے سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا والا تھا اس کو چھوڑ دیا. سب کو توڑا, بڑے والے کو چھوڑا. کیوں؟ بعد میں سب لوگ آئے اور اپنی عید بنا کے آئے, اور آگے جب دیکھا کہ سارا عبادت خانہ ٹوٹا پڑا ہوا ہے تو سب نے مل کے, یہ بہت ہی قیمتی جملہ, یہ قرآن کا جملہ ہے, میرا اپنا نہیں ہے, سب نے مل کے کہا کہ یہ کام ابراہیمی کا ہے. اس کا مطلب سمجھے؟ نہیں, ابھی نہیں واضح ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا حق پر اتنا موقف واضح ہو, ڈھاما ڈول نہیں ہو, لوگ شک میں نہیں پڑیں کہ پتہ نہیں ادھر ہے کہ پتہ نہیں ادھر ہے. حق پر اتنا مضبوط ہو کہ ساری دنیا مل کے کہے کہ یہ کام ابراہیمی کا ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. میں زیادہ اس کی وضاحت نہ کروں تو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ انسان حق پر اتنا روشن ہو. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں یہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. قرآن کہتے ہیں لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. وہ سب اپنا فائدہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں, منفعتوں کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں. لیکن ابراہیم 16 سال کی عمر میں اتنا زیادہ ان کا اسٹینڈ کلیئر تھا سب کے لیے کہ بت ٹوٹا تو یہ نہیں کہ شاید اس نے توڑا ہو, شاید اس نے توڑا ہو, شاید اس کی خاندانی دشمنی ہو. کہا نہیں, یہ کام اگر ہو سکتا ہے تو ابراہیم ہی کا ہو سکتا ہے, فقط ابراہیم. اور آگے ابراہیم کو پکڑ لیا, کہا کیوں توڑا؟ کہا جا کے اپنے بڑے سے پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ جذبات میں یہ کام نہیں کیا تھا, غصے میں نہیں کیا تھا, ہدایت کے لیے کیا تھا. صرف دل کے بھڑاس نکالنے کے لیے. بہت سارے کام لوگ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کہتے ہیں, دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں کیا تھا, لوگوں کو تو ہدایت پہنچانے کے لیے کیا. جا کے اپنے بڑے سے پوچھو, وہ تو ایک بچا ہوا ہے نا. کہا وہ کہاں بولے گا, وہ کیا بتائے گا, وہ تو دیکھتا نہیں, وہ تو سنتا نہیں, وہ تو بولتا نہیں, اس کو تو پتہ نہیں کون آیا, اس کو تو پتہ نہیں کس نے توڑا. کہا یہی بات تو میں اتنے دنوں سے سمجھا رہا تھا تمہیں, اب سمجھ گئے ہے نا. یہی سمجھا رہے تھے نا ابراہیم, یہی اپنے چچا کو سمجھا رہے تھے, یہی جوانوں کو سمجھا رہے تھے, یہی پوری قوم کو سمجھا رہے تھے کہ یہ جس کی تم بندگی کر رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ نہ دیکھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ دعائیں سن سکتا ہے, نہ تمہاری حاجتیں پوری کر سکتا ہے, نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, نہ تمہیں بچا سکتا ہے. تو یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہا تھا, تم نے مجھ سے نہیں سمجھا. آج سمجھ گئے نا, سمجھ گئے لوگ, بہت سارے لوگ سمجھ گئے. تو وہ ابراہیم جو 16 سال کی عمر میں پوری قوم سے جا کے ٹکرا گیا تھا, وہ ابراہیم 120 سال کی عمر میں جب کعبے کی دیواروں کو بلند کرنے لگا تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اے میرے اللہ, یرفع یعنی بلند کر رہے تھے, دیوار کو بلند کر رہے تھے, پتھر پہ پتھر رکھ رہے تھے. اس وقت ابراہیم کی پہلی دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے میرے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے. پہلی دعا یہ تھی. اس دعا سے ایک نقطہ میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں عزیزو, کہ ابراہیم کوئی بہت بڑے بڑے پتھروں, ابھی جو کعبہ جا کے دیکھے تو بہت شاندار کئی 100 کلو کے پتھر رکھے, کالے ہی ہیں لیکن اچھے لگتے ہیں. ہر کالی چیز تو ایسا نہیں کہ نہ اچھی لگے, ہاں اچھے لگتے ہیں. لیکن اس وقت جب ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے اتنے شاندار بڑے بڑے پتھر نہیں تھے, ایسے ہی پتھر توڑ توڑ کے اٹھا کے لا کے رکھ رہے تھے. اس وقت سے لے کے ابھی تک کعبہ کئی مرتبہ ٹوٹ چکا ہے, دسیوں بار. نہیں وہی ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ, جگہ وہی ہے, پتھر بھی وہ نہیں رہے. رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک کعبہ 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا, سمجھ رہے ہیں. اور سب سے آخری بار جو تعمیر کیا کہ تقریباً 450 سال پہلے عثمانی حکومت کے زمانے میں, جو ابھی کعبہ یہ ہے, اس کے پہلے اور تعمیر کیا گیا بنی امیہ کے زمانے میں.
اس کے پہلے اس وقت تعمیر کیا گیا جب یزید نے کعبے پہ حملہ کیا تو پورے کعبے پہ پتھر ڈالے، منجنیق سے آگ اور پتھر سے توڑوا دیا تھا، پورا کعبہ بکھر گیا تھا۔ اس کے پہلے خود رسول اللہ ہی کے زمانے میں کعبہ تعمیر کیا گیا جب وہ حجر اسود کے لگانے کا مسئلہ آیا اور لوگ لڑنے لگے اور تلواریں نکل گئیں اور سارے قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرنے کو تیار ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں لڑو نہیں، جو بھی پہلا انسان آ جائے وہ فیصلہ کرے اسے ہم مان لیں گے۔ دیکھا رسول اللہ چلے آ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے، اور آئے تو لوگوں کو اطمینان ہو گیا۔ لوگ پہلے پریشان تھے، پتہ نہیں کس قبیلے کا انسان آ جائے، اب تو طے ہو گیا ہے اور فلاں جو قبیلے کا آئے گا کہیں وہ اپنے حق میں فیصلہ نہ کر دے۔ لیکن جب رسول اللہ پہ نگاہ پڑی تو سب کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہ جو فیصلہ کرے گا وہ تو عدل ہی کا فیصلہ ہوگا، وہ حق ہوگا۔ اب کسی کو کوئی خدشہ نہیں تھا، اور رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ سب لوگ ایک بڑی سی چادر لاؤ۔ سب چادر لے آئے، بڑی سی چادر، رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اس پہ رکھا کہ سبھی قبیلے کے سردار اور جو اہم لوگ ہیں آئیں چادر کو جگہ جگہ سے پکڑ لیں اور اٹھائیں۔ سب چادر اٹھا کے لے کے چلے، کعبے کے قریب پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے وہاں پر حجر اسود لگا دیا، تو سب کے سب حجر اسود لگانے میں شامل ہو گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، تلواریں نیاموں میں چلی گئیں، تو یہ کعبہ بار بار بنتا رہا۔ تو وہ کعبہ جو ابراہیم بنا رہے تھے وہ ایسے ہی پتھر اٹھا کے رکھ رہے تھے، اتنا مضبوط کعبہ نہیں بنا رہے تھے، اتنے اچھے پتھر بھی نہیں تھے، لیکن مسئلہ پتھروں کا نہیں تھا، مسئلہ ابراہیم کی نیت کا تھا، کہ ابراہیم کی نیت یہ تھی کہ اے میرے اللہ، یہ نہیں کہ میں یہ گھر بنا رہا ہوں تو اس گھر کے ذریعے سے قیامت تک میں یاد رکھا جاؤں، پروردگارہ دیکھو میں نے تیرا توحید کا گھر بنایا، میری وجہ سے تیری بندگی ہوگی، یہ سب کچھ نہیں، فقط یہ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم 10 دن مجلسیں کریں، تبرک بانٹیں، محنت کریں، راتوں رات جگیں، نوحے پڑھیں، ماتم کریں، تھک بھی جائیں، یہ سب کر کے یہ نہ کہیں کہ میں نے کتنا بڑا حق ادا کر دیا ہے حسین ابن علی کا، بلکہ اگر راہ ابراہیم پہ چلنا ہے تو یہ سب کچھ کر کے کہیں کہ اے میرے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ اگر یہ ہو گیا تو کم بھی کیا تھا، پیسہ کم بھی لگایا تھا، کم بھی جگہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو وہ کعبے کے طریقے سے ہمیشہ باقی رہ جائے گا، اور قبول نہیں ہوا تو لاکھوں خرچ کر دیا، سب یہیں پہ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہ جائے۔ یہ خطابت کی باتیں نہیں سمجھیے گا عزیزو، یہ قبولیت کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری دعا یہ کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے میرے اللہ ہم دونوں کو، دو کہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے نہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے تھے، وہ بعد میں وہ بھی دعا کر رہے ہیں، ہم دونوں کو، تثنیہ کا صیغہ ہے، عربی میں اور سنسکرت میں اور فرینچ میں تثنیہ بھی ہوا کرتا ہے، دو کے لیے، اردو میں نہیں ہے، اردو میں دو کے لیے الگ سے کوئی صیغہ نہیں ہے، فارسی میں بھی نہیں ہے، ہندی میں بھی نہیں ہے، انگریزی میں بھی نہیں ہے، یا سنگلر ہے یا پلورل ہے، لیکن عربی میں کیا ہے، واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، سنسکرت میں بھی ہے، فرینچ میں بھی ہے، اور بھی زبانوں میں ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ تو یہاں پر دو کہا جا رہا ہے، دو کا مطلب کیا ہے؟ دو کا مطلب یہ کہ ہم، میں اور یہ میرا اسماعیل، تو اسماعیل تو ابھی جوان ہیں لیکن ابراہیم تو 120 سال کے ہونے والے ہیں، تو 120 سال کی وہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد وہاں پہ جو سب سے بڑی دعا کر رہے ہیں قبولیت کے بعد وہ یہ کہ اے میرے اللہ ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں تسلیم قرار دے، سبمشن وہ بڑھتا چلا جائے، جو بلند ترین مقام یہی ہے۔ اگر سبمشن نہیں ہے تو کچھ دن انسان کچھ نظر آئے گا، بعد میں کچھ نظر آئے گا، دکھاوے میں کچھ کر لے گا، بعد میں اپنی حالت وہ سامنے آ جائے گی۔ اصل روح ہے بندگی یہ سبمشن ہے، یعنی تسلیم ہونا، اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہونا۔ تسلیم ہو تو لذت ہے، تسلیم ہو تو یہی عبادتیں جو ہمیں سخت نظر آتی ہیں اسی میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ میں ابھی آخر میں مصائب میں جملہ پڑھوں گا کہ امام حسین کی نگاہوں میں کیا تھی یہ عبادتیں، لیکن میں آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں مصائب سے پہلے عزیزو، کہ اللہ نے دو ہی چیز چاہی ہے، ایک بندگی یعنی تسلیم ہونا، دوسرے وجتنب الطاغوت، دیکھو ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہنا، طاغوت کے مقابلے میں کھڑے رہنا، طاغوت سے پرہیز کرتے رہنا، طاغوت کے ساتھ نہ بیٹھنا، طاغوت سے دوری بنا کے رہنا۔ طاغوت غین سے ہے، تابوت نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کچھ اور نہ سمجھ لیجیے گا، ہے نا،
طاغوت یعنی کیا؟ طاغوت کی تعریف یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابل میں آ جائے وہ طاغوت ہے. چاہے وہ حکومت ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے انسان ہو، چاہے اپنا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. اگر میرا باپ بھی اللہ کے مقابل میں آ گیا ہے تو اس وقت وہ طاغوت ہے، تو اس کی بات نہیں ماننا ہے. بے احترامی بھی نہیں کرنا ہے، بہت نازک مسئلہ ہے یہاں پر. ماں باپ کی بے احترامی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی طاغوتی باتوں کو نہیں مان سکتے. اگر وہ کہ بیٹا گرمی بہت زیادہ ہے، امتحان بھی دینا ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، اس سال کا روزہ اسکپ کر دو، بعد میں کر لینا، کہ نہیں، یہ حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہے. لہذا اے میرے بابا جان، آپ کا میرے لیے بہت احترام ہے، آپ میرے لیے ہمدردی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، لہٰذا کسی بھی طرح سے یہ قبول نہیں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں مضبوطی سے کہیں، لیکن احترام کرتے ہوئے، ماں باپ کا احترام کرتے ہوئے. حدیث ہے یہ کہ ماں باپ فاسق و فاجر جیسے بھی ہوں، بر ہوں یا شر ہوں یا بر ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ان کا احترام تمہیں کرنا ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن ان کی باطل باتیں نہیں ماننا ہے. گواہی دینی ہوئی تو باپ کے خلاف گواہی دینی، اگر وہ باطل ہے تو باپ کے خلاف گواہی دو، اور پوری جرأت کے ساتھ دو، پوری قوت کے ساتھ دو، ہے نا. چونکہ حق سے بڑا باپ نہیں ہے. باپ بہت محترم ہے لیکن حق اس سے بھی زیادہ محترم. استاد بہت زیادہ محترم ہے لیکن حق اس سے بھی زیادہ محترم. ذاکر بہت زیادہ محترم ہے لیکن حق اس سے بھی زیادہ محترم ہے نا. شاعر بہت زیادہ محترم ہے لیکن حق اس سے بھی زیادہ محترم. تو جو حق بات ہے وہ انہیں بھی سمجھا دینا چاہیے تاکہ ان کو بھی نقصان نہ ہونے پائے. تو طاغوت کے مقابل میں رہنے کا جو نسخہ قرآن نے دیا، امیر المومنین نے وصیت کے طور پر آواز دی، اے میرے بیٹو دیکھو، اتقوا اللہ ولا تاسفا علی شیء ان زوی عنکما. دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اگر کوئی تم سے چھن جائے کوئی چیز تو اس کا افسوس نہیں کرنا. اصل دنیا کی کوئی چیز افسوس کے لائق نہیں. باپ چھن جائے، بیٹا چھن جائے، مال ہی نہیں، بیٹا چھن جائے، افسوس نہیں کرنا. ولا تاسف علی شیء زوی عنکما، جو چیز تم سے چھن جائے اس کے لیے افسوس نہیں کرنا. ولا تبغیا الی الدنیا ان بغتکما، دنیا تمہاری طرف آئے، تمہارا پیچھا کرے، تم دنیا کے پیچھے نہیں جانا. وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. اور دیکھو ہمیشہ، یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا. یہ وصیت ہے امیر المومنین کی اس وقت جب سر پہ ضربت لگ چکی ہے، آخری لمحات. وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا. پرسوں میں پڑھ رہا تھا ایک تحریر رہبر انقلاب کی، انہوں نے فرمایا کہ لوگ اس کا ترجمہ دشمن کرتے ہیں کہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا، لیکن یہ کافی نہیں ہے. خصم کے معنی دشمن صرف نہیں ہے. خصم کے، کیونکہ ممکن ہے کوئی انسان دشمن ہو اور دشمن ہو اپنے گھر میں بیٹھا رہے کہ میں فلاں کا دشمن ہوں، میں آج مثلاً جو ہے اسرائیل کا دشمن ہوں اور اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. تو بہت سارے لوگ ممکن ہے دشمن ہو کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، خاموش ہوں. خصم کے معنی فقط دشمن ہونا نہیں ہے. خصم کے معنی یہ ہے کہ اس کے مقابل میں جا کر کوشش کرتے رہنا، کھڑے رہنا. یہ امیر المومنین کی وصیت ہے. وہ امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں جو اپنی زندگی کے پورے 63 سال میں ہر لمحے اللہ کی بندگی بھی کرتے رہے اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے بھی رہے. اسے یہ وصیت کرنے کا حق. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. لیکن یہ کام جو ہے تنہا نہیں ہوتا. اگر انسان تنہا اپنے گھر میں یہ خصم بن کے رہے تو کبھی بڑی طاقت نہیں بن پائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ ایک نظام سے اپنے آپ کو جوڑے، الہی نظام کے طور پر آگے بڑھے. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو ظالموں سے دشمنی ہے، ظالموں سے نفرت ہے، کہتے ہیں ظالم ہے. یہ تنہا ظالم کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، سسٹم سے جڑنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم ایک ایسے زمانے میں ابھی زندگی جی رہے ہیں. اس بات الحمدللہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس بات پر امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. کس بات پر؟ کہ کس دور میں زندگی جی رہے ہیں، وہ اہم مسئلہ ہے. دعائے عرفہ کے ابتدائی صفحات میں آپ جا کے ڈھونڈیں گے تو شروع ہی میں مل جائے گا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام بہت ساری اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہیں پہ ایک شکر یہ ادا کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تو مجھے
مرحلوں گزارتا رہا، نسلوں سے، صلبوں سے، اور ہمیں ایسے زمانے میں پیدا نہیں کیا جہاں ظالموں کی حکومت تھی، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، بلکہ نسلوں سے گزارتے گزارتے ہمیں ایک ایسے زمانے میں لا کے پیدا کیا جہاں رسول اللہ کی حکومت ہے، جہاں حق کی حکومت ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے۔ تو آج بھی ہم یہ شکر ادا کر سکتے ہیں کہ پروردگارا، آج تو نے اتنی ظلم کی دنیا ہے، یہ نا امید کرنے والی ہے، لیکن اے میرے اللہ، تو نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ جہاں ہمارے ایسے علماء، ایسے رہبر، ایسے مجاہد لوگ موجود ہیں جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہیں بلکہ شکست دے رہے ہیں، ظالموں کو شکست دے رہے ہیں۔ اور یہ نظام ہے، تنہا نہیں، فقط ایک نظام کے طور پر، ایک حکومتی نظام کے طور پر الحمدللہ ولایت کی جھلک ہے۔ وہ ولایت جو رسول اللہ کی تھی، وہ ولایت جو اللہ کی ہے، وہ ولایت جو غدیر میں ہمیں ملی، اس ولایت کی جھلک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ولایت فقیہ کی شکل میں ہمارے سامنے آج موجود ہے، تو اس ولایت فقیہ کی حکومت میں آج دنیا کی ساری طاقتیں مل مل کے آ رہی ہیں، لیکن شکست کے سوا انہیں کچھ نہیں مل رہا۔ اتنے اسلحے نہیں ہیں، سپر پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے، بڑے بڑے میزائل نہیں ہیں، موٹے موٹے بازو نہیں ہیں۔ دیکھیں امریکن فوج کیا کرتی ہے، امریکن فوج آ کے فلموں کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتی ہے، اپنے سپاہیوں کے بازو کھول کے موٹے موٹے بازو دکھا کے، تو موٹے موٹے بازو سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہو۔ ہاں، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، وہ یمن کے بھوکے لوگ جن کی پسلیوں کی ہڈیاں دکھ رہی ہوتی ہیں، وہ جا کے بڑے کھانے والے لوگوں کو شکست دے کے آ جاتے ہیں۔ آل سعود کو دیتے ہیں نہیں دیتے؟ تو الحمدللہ ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار جہاں حق پوری قوت سے آگے بڑھ رہا ہے، جہاں حق کے اوپر سارے حملے کرنے کے بعد بھی حق غلبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور ہم یہاں پہ ابھی فرصت نہیں ہے کہ میں آپ کو سامنے اور بیان کروں، لیکن ایک نمونہ ہے جو کسی بزرگ نے بیان کیا تھا، میں آپ کے سامنے اسی کو پیش کر دیتا ہوں کہ جب ہمارے پاس ایک الہی نظام موجود نہیں تھا، تو ایک چھوٹے سے گروہ نے آ کر، اس وقت اتنا طاقتور بھی نہیں تھا، نیا نیا گروہ بنا تھا، آل سعود نئے نئے بنے تھے جو قتل و غارت گری کر رہے تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت ہیں، آل سعود نے جتنا اہل سنت کو قتل کیا ہے، شیعوں کو نہیں مارا ہے۔ آپ لوگ شاید پتہ نہیں ہو، انہوں نے خود نجد میں، مکے میں شریف خاندان کی حکومت تھی، مدینے میں حکومت تھی، نجد میں حکومت تھی، مصر سے لشکر آتا تھا، اس سے جو لڑائی ہوئی، عثمانیہ حکومتوں سے جو لڑائی ہوئی، ان ساری حکومتوں میں انہوں نے اہل سنت کو مارا ہے، اور جن لوگوں نے ان کی آئیڈیالوجی کو قبول نہیں کیا، ان کو واجب القتل قرار دیا ہے۔ یہ بہت پرانی بات نہیں، صرف 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ اگرچہ انہوں نے نجف و کربلا بھی حملہ کیا، ایک مرتبہ نجف کربلا پہ کافی زیادہ قتل و غارت گری بھی مچائی، لیکن کبھی نجف و کربلا پہ غلبہ حاصل نہیں کر سکے، چونکہ ہمارے مراجع نکلے جنگ کرنے کے لیے۔ اس وقت کا سب سے بڑا مرجع میں نے یہیں پہ ذکر کیا، شیخ کاشف الغطا خود اسلحہ لے کے نکلے آل سعود سے جنگ کرنے کے لیے، خود نکلے، یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم لوگ لڑو، خود میدان میں جنگ کرنے کے لیے نکلے ظلم کے مقابلے میں۔ تو یہ آل سعود، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ان کو زیادہ مارا ہے، اہل سنت کو زیادہ مارا ہے، قتل کیا ہے۔ تو میں نقطہ یہ پیش کر رہا تھا کہ آل سعود جب بہت کمزور تھے، جب وہ بہت کمزور تھے، ان کے پاس اتنی بڑی حکومت نہیں تھی، تھوڑی سی جگہ ان کو ملی تھی، اتنے سارے ملک نہیں تھے، اتنے سارے ان کے سپورٹرز نہیں تھے، اتنے سارے ان کے فالوورز نہیں تھے، اس کمزور طاقت میں، اور دوسرے لوگ بہت مضبوط تھے، زمینداریاں تھیں، بادشاہت تھی، نواب تھے، حکومتیں تھیں، بڑی بڑی دولت تھی، اسی ہندوستان سے دوسرے ملکوں تک پیسہ جایا کرتا تھا، بہت کچھ تھا، لیکن ہمارے پاس ایک نظام نہیں تھا۔ تو آل سعود کمزور ہوتے ہوئے انہوں نے جنت البقیع کے سارے مزاروں کو ختم کر دیا، اور ہم کچھ نہیں کر پائے، شیعہ سنی مل کے کچھ نہیں کر پائے۔ جنت البقیع میں 4 اماموں کے روزوں کو مسمار کر دیا گیا، اور بہت سارے مقدسات، رسول اللہ کی ازواج، بہت سارے اصحاب، شہداء، ان کے مزاروں کا نام بھی مٹا دیا، ائمہ کی قبروں کی جگہ کم سے کم معین ہے، اور بہت سارے شہداء اور بہت ساری عظیم شخصیتیں، بہت سارے اصحاب کی قبروں کے نشان تک بھی نہیں ہیں، یہ سب ختم کر دیا۔ جنت البقیع میں کچھ نہیں رہا، رسول اللہ کی بہت ساری نشانیاں ختم کر دیں، گھر رہنے کی جتنی بھی نشانیاں تھیں سب ختم کر دی،
ابھی وہاں پہ واش روم بنے ہوئے ہیں جہاں پہ رسول اللہ کے قدم رہا کرتے تھے، جہاں رہا کرتے تھے، زندگی جیا کرتے تھے۔ آپ جا کے دیکھیں مسجد نبی سے بالکل قریب وہ ہوا۔ لیکن ہمارے پاس ایک حکومتی ولایتی نظام نہیں تھا، تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے پاس ولایت کا نظام موجود ہے، تو ساری دنیا نے مل کر کوشش کی کہ جناب زینب کے حرم کے قریب آ جائیں، تو ہم نے نہیں آنے دیا۔ آ سکے؟ بہت کوشش کی، آنے دیا؟ صرف 400 میٹر کے قریب آ گئے تھے۔ 400 میٹر کتنا ہوتا ہے؟ آدھا کلومیٹر سے کم، اتنے قریب آ گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد مومن جوانوں نے، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے جوانوں نے، کربلا کی روح سے آشنا جوانوں نے، ان صرف داعش کو نہیں، صرف ان دہشت گردوں کو نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اسرائیل کو، اس کے پیچھے امریکہ کو، اس کے پیچھے یورپ کو، اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتوں کو، اس کے پیچھے آل سعود کو، اس کے پیچھے قطر کو، اس کے پیچھے ایمریٹ کو، اس کے پیچھے ان کی دولتوں کو، سب کو شکست دی صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے اور راہ حسین ابن علی پہ چل کے۔ نہیں شکست دی۔ یہ تاریخ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ہزاروں سال کے قصے نہیں ہیں، الحمدللہ یہ آج ہم نے دیکھا ہے، یہ آپ کے چند سال کے زمانے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہو، لیکن بعض نادان لوگ ہوں، وہ آئیں اور ہمارے اپنے اندر آ کر اتنے دشمن ہوں ان کے، یہ عجیب ہے۔ حسن نصر اللہ کے دشمن، میں خود ایسی قبروں پہ جا کے بیروت میں کھڑا ہوا ہوں کہ جہاں 3 سگے بھائیوں کی قبریں ایک ساتھ بنی ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی بھی اسپتال میں نہیں مرا تھا، بیماری سے نہیں مرا تھا، وائرس سے نہیں مرا تھا، سب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جنگ کرتے کرتے شہید ہو کے مرے تھے، شہید ہوئے تھے۔ اور 2 بھائیوں کے بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، بہت ساری قبریں۔ اور مجھے بتایا کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ 4 بھائی کی قبر ہے، سگے 4 بھائی کی، لیکن 3 قبروں پہ تو میں خود کھڑا ہوا ہوں بیروت میں جا کے۔ تو یہ جو جنگ جیتی گئی ہے، یہ جو ظلم کو شکست دی گئی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں عزیزوں، اس کے لیے کربلا کو نمونہ عمل بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کربلا کو صرف کھانے کا ذریعہ نہیں بنایا، قربانی دینے کا ذریعہ بنایا۔ یہ ہے نظام کا فرق۔ اس میں بہت کوشش کی گئی، جب آل سعود مسمار کر رہے تھے پوری دنیا سے کوشش کی گئی، لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ سب سے بڑا ڈیلیگیشن انڈیا سے گیا تھا، جا کے بحث کی، پہلے بادشاہ کے سامنے پورے ہال میں بحث کی، اور آگے ثابت کیا مزاروں کا ہونا، مزاروں کا احترام۔ شیعہ سنی سب لوگ گئے تھے، یہاں سے اہل سنتی زیادہ گئے تھے، ہندوستان سے ڈیلیگیشن گیا تھا، بادشاہ کے سامنے ثابت کیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اب تم علماء کے سامنے بھی ثابت کرو۔ انہوں نے اتنی مضبوط جا کے بحث کی کہ رسول اللہ کا روضہ بچ گیا، ورنہ انہوں نے مرحلے وار یہ طے کیا تھا کہ پہلے یہ مزاریں توڑیں گے، پھر بعد میں رسول اللہ کا بھی روضہ توڑیں گے، یہ طے کر کے آئے تھے۔ لیکن ہندوستان کے لوگوں نے تھوڑا بحث کر کے بچایا، لیکن اور کچھ نہیں بچا پائے۔ لیکن آج ہم بچائے ہوئے، آج الحمدللہ نجف و کربلا تک آنا چاہا لیکن نہیں آنے دیا۔ کس نے نہیں آنے دیا؟ آج ہم جاتے ہیں کربلا سے، نجف سے لے کے کربلا تک مشق کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، بہت سارے ثواب لے کے آتے ہیں، لیکن یہ مشق کر رہے ہیں، اس کے لیے ہزاروں جوانوں نے قربانی دی ہے، ہزاروں ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی ہے، قربانیاں دی ہیں، ہزاروں جوانوں نے کربلا کا راستہ اختیار کر کے ظلم کے مقابلے میں قیام کیا، تب کربلا بنتی ہے۔ یہ شب عاشور سے قریب ہو رہے ہیں آپ، تقریباً یہی لمحہ تھا عزیزو، تقریباً یہی لمحہ تھا، شام کا وقت تھا، رات ہونے والی تھی کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ لشکر پورا حرکت میں آ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے خیمے، تھوڑا سا لشکر، اور اس تھوڑے سے لشکر کی طرف اتنا بڑا لشکر بڑھتا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کی نگاہیں پڑیں کہ بھیا عباس دیکھو ان کے ارادے کیا ہیں۔ آگے بڑھ کے جا کے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم جنگ چاہتے ہیں۔ ابوالفضل عباس نے آگے خبر دی، آقا یہ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کہا جا کر اے میرے بھیا جا کے ان سے کہو کہ آج رات تک جنگ نہ ہو، آج جنگ رک جائے، ایک شب کی جنگ نہ ہو۔ اب اس کی دلیل ہمارے ذاکرین اور شعراء بہت ساری بیان کرتے ہیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، وہ بھی حکمت میں رہا ہوگا،
لیکن وہ بیان کریں جو حسین ابن علی نے اپنی زبان سے بیان کیا، وہ نہیں بیان کرتے جو امام نے خود اپنی زبان سے بیان کیا۔ اور بھی چیزیں تھیں کہ حر بھی آ جائے، دوسرے بھی آ جائیں، عبادت، لیکن اصل حسین ابن علی نے جو کلمہ بیان کیا، اے میرے بھیا جا کے کہہ دو کہ آج کی جنگ یہ رک جائے، جنگ کل صبح ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم، کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ انی احب الصلاۃ، کیونکہ میں نماز کا عاشق ہوں، و تلاوت کتابہ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کا عاشق ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں پڑھتا ہوں، احبو یعنی کیا؟ یعنی محبوب رکھتا ہوں، عاشق ہوں، یعنی کہ میں نماز پڑھوں گا۔ واللہ یعلم، یہ سارے معتبر مقتل میں جملے موجود ہیں، واللہ یعلم انی احب الصلاۃ، اے میرے بھیا جا کے کہو کہ جنگ روکیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے، مجھے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ میرا جانتا ہے کہ میں نماز کا عاشق ہوں، میں تلاوت کتاب کا عاشق ہوں، والدعاء والاستغفار، اور میں دعا و استغفار کا عاشق ہوں، لہٰذا آج کی رات میں یہ جنگ نہ ہو تاکہ آخری رات میں پھر اور نماز پڑھ لوں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا و مناجات کروں، آج کی شب میں پھر قرآن اور پڑھ لوں، یہ سوچ کے کہ آخری شب کی تلاوت کی بات ہی اور کچھ ہو۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ آج کی رات آپ کی آخری رات ہوگی تو وہ رات کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ ہاں، یہ حسین ابن علی کے جملے۔ جنگ رک گئی، شب عاشور میں جنگ رک گئی، ورنہ جنگ شب عاشور ہی میں ہونے جا رہی تھی۔ اب شب عاشور کا منظر آپ سب کو معلوم ہے کہ اصحاب حسین ابن علی اس شب میں بہت ہی عظمتوں کی شب ہے۔ آج صبح میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں سن بھی لی ہیں، میں دہراؤں گا نہیں وہ ساری باتیں، میں صرف ایک دو نقطہ بیان کر کے آگے بڑھ۔ شب عاشور وہ شب ہے کہ جہاں حسین ابن علی نے بہت ہی عظیم انسانوں کو کہیں اور زیادہ عظیم بنا دیا ہے، سمجھے یا نہیں؟ عباس پہلے ہی سے عظیم تھے، لیکن حسین ابن علی نے عباس کو اور بھی عظیم بنا دیا۔ زینب پہلے ہی سے بہت ہی عظیم تھیں، لیکن حسین ابن علی نے شب عاشور کے ذریعے سے زینب کو کہیں اور زیادہ عظیم بنا دیا۔ شب عاشور رازوں کی شب ہے۔ اب یہ بات کبھی میں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں کہ کس طریقے سے کیا نصیحتیں کی ہیں، کیا طریقے اپنائے ہیں۔ یوں نہیں کہ حسین ابن علی فقط جنگ کرنے آئے ہیں، حسین ابن علی انسانوں کی تربیت کرتے چل رہے ہیں۔ یوں نہیں کہ حسین ابن علی فقط حر کی تربیت کر رہے ہیں، فقط زہیر کی کر رہے ہیں، فقط وہب قلبی جو مسیح اس کی کر رہے ہیں، نہیں، حسین ابن علی وہ اللہ کے نمائندے ہیں جو ابھی عباس کی بھی تربیت کر رہے ہیں، زینب بنت علی کی بھی تربیت کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ بات یقین آ جائے کہ نہیں آ جائے گا، لیکن یقین کے طور پر میں ایک واقعہ شب عاشوری کا بیان کر دیتا ہوں جو شاید آپ نہیں سنتے ہوں، یہ بھی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ روایت امام سید سجاد علیہ السلام سے خود بیان کی گئی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے اور دوسرے مقتل کی اہم مقتل کی کتابوں میں ہے۔ یہ واقعہ سنیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ شب عاشور میں حسین ابن علی نے کیا کیا ہے۔ امام بیان فرماتے ہیں کہ بابا مقتل کا معائنہ کرنے گئے تھے، جنگ ہونی ہے تو یوں ہی تو نہیں ہوگا، جنگ ہوگی، حکمت عملی معین کی جائے گی، مقتل کا معائنہ کرنے گئے تھے، واپس پلٹے، جاتے ہوئے وہ بیچ کے واقعہ اور دوسری روایت ہے وہ آپ نے آج صبح میں سن لیا ہے، لہذا وہ بیان نہیں کرتے کہ نافع ابن ہلال نے کیا کیا، کیسے پیچھے پیچھے گئے، کیسے گفتگو ہوئی، وہ آپ سن چکے ہیں۔ لیکن امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا واپس پلٹے مقتل سے اور خیمے میں داخل ہوئے تو امام خود ہی فرماتے ہیں کہ بابا کا خیمہ تھا، اس سے متصل ایک طرف میری پھوپھی اماں کا خیمہ تھا، دوسری طرف میرا خیمہ تھا، اور اس طرف اپوزٹ دوسری سائڈ میں جون کا خیمہ تھا۔ جون جو امام سید سجاد کے غلام تھے، لہذا اس طرف دوسرے خیمے میں رہتے تھے۔ تو جب میرے بابا اپنے خیمے میں آئے تو وہاں آ کر چند اشعار جو میرے بابا نے دہرائے اپنی زبان پہ، اور چند بار دہرائے، 3 مرتبہ لکھا ہوا، 3 اشعار ہیں جو 3 مرتبہ دہرائے۔ تھوڑے بہت اختلاف ہے بعض کتابوں میں، لیکن یہ بہرحال یقینی مسئلہ ہے کہ امام نے اپنی زبان پہ اشعار۔ اب امام وہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح سے یوں ہی تنہا ہے تو زبان پہ اشعار دہرا رہے ہوں، امام ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، رسول اللہ کبھی نہیں، رسول اللہ تو کبھی شعر پڑھتے ہی نہیں تھے، اور قرآن نے کہا کہ رسول اللہ شعر نہیں پڑھیں گے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له،
رسول اللہ کو میں نے شعر کی تعلیم نہیں دی، نہ رسول اللہ کے لیے شایان شان ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ شعر پڑھیں گے تو یہ لوگ اور بھی کہیں گے کہ یہ قرآن تو شاعری ہے۔ قرآن کی حرمت کی حفاظت کے لیے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی کہ رسول اللہ شعر، کبھی بھی رسول اللہ شعر نہیں پڑھتے تھے، نہ زبان پہ دہراتے تھے، لیکن امیر المومنین کے منسوب شعر ہیں، ائمہ بھی شعر پڑھتے تھے، لیکن یوں نہیں تھا کہ کبھی ایک تنہائی میں بیٹھے ہوئے اور شعر پڑھ رہے ہم لوگوں کی طرح سے۔ لیکن آج کی شب میں حسین ابن علی نے 3 شعر کو 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ امام فرماتے، امام سیدزاد فرما رہے تھے، اشعار میں یہ پڑھ رہے تھے، یا دہر اف لکا من خلیلی کم لکا بالاشراق والاسیلی، اے زمانے تجھ پر وائے ہو، اے زمانے تجھ پر وائے ہو کہ تو اپنے کتنے ساتھیوں کو ختم کر گیا، کھا گیا، نگل گیا، مار ڈالا۔ کم لکا یا دہر اف لکا من خلیلی، خلیل یعنی دوست، ساتھی، اے زمانہ جو تیرے اندر رہتا ہے، تیرے ساتھ رہتا ہے، اسی کو ختم کرتا جاتا ہے۔ کم لکا بالاشراق والاسیلی، کسی کو صبح میں ختم کیا، کسی کو شام میں ختم کیا۔ اور دوسرا شعر بھی پورا مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ تو کسی بات پر قانے بھی نہیں، ولا یقنا بالبدیل، اور تو قانے بھی نہیں، اتنی جانیں لیتا جا رہا ہے لیکن تیرا دل نہیں بھرتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا شعر یہ پڑھا تھا کہ کل حی سالک سبیلی انما الامر الی الجلیل، بہرحال ہر زندہ انسان کو یہ موت کا سفر طے کرنا ہے اور سارے مسائل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انما الامر الی الجلیل، سب کچھ پروردگار کے اختیار میں ہے۔ جب یہ اشعار میرے بابا نے، امام سجاد روایت دے رہا، جب میرے بابا نے یہ اشعار کئی بار پڑھے تو میری بغل میں میری پھوپھی اماں بیٹھی تھیں، چونکہ شب عاشور سے بیمار ہو چکے تھے سید سجاد، شب عاشور سے شام غریبہ تک بیماری فقط اتنی تھی، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے بیمار تھے۔ سید سجاد کے بارے میں غلط تصور ہے، بیمار کربلا ضرور تھے لیکن بیمار کوفہ نہیں تھے، بیمار شام نہیں تھے، بیمار مدینہ نہیں تھے، ہاں کربلا میں مصلحت الہی سے بیمار تھے۔ تو فرمایا کہ میری پھوپھی اماں میرے قریب بیٹھی تھیں، میری عیادت کے لیے آئی تھیں، یہ اشعار میں نے جب سنے تو میرا دل بھر آیا، میرا گلا ردنے لگا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ لیکن میری پھوپھی اماں نے بھی یہ اشعار سنے تو چادر اٹھائی اور بابا کے خیمے میں داخل ہو گئی، اور بابا کے خیمے میں داخل ہو کے کہتی ہیں، اے میرے بھیا، کیا ان اشعار کے ذریعے سے آپ اپنی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں؟ بھیا آپ اپنی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک شب میں کیا ہوا ہے، ایک شب عاشور کی زینب عصر عاشور میں کیا ہوئی ہے۔ یہ حسین کی کرامت ہے، یہ حسین کی تربیت ہے، یہ حسین کی امامت ہے۔ بھیا آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ تو حسین ابن علی نے سکوت اختیار کیا۔ جناب زینب سمجھ گئیں تو فرماتی ہیں، بھیا میرا بابا مجھ سے چھن گیا، میرا نانا نہ رہا، میری ماں نہ رہی، میرا بھیا حسن نہ رہا، لیکن تم تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میرا نانا بھی ہے، میرا بابا بھی ہے، میرا بھیا بھی ہے، میری ماں بھی ہے۔ اے بھیا حسین، تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ مفہوم پیش کرو، جملہ ایک ہی ہے، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ بھیا تمہیں دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میرا نانا سب ہے کیونکہ تم ہو، لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب میں آج اپنے بابا سے جدا ہونے جا رہی ہوں، اب میں اپنے بھیا حسن سے جدا ہونے جا رہی ہوں، اب میری ماں آج مجھ سے چھوٹ رہی ہے، اب میرا نانا آج مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ یہ کہہ کر بی بی نے رونا شروع کیا، لیکن حسین بن علی نے وہیں پر ایک چھوٹا سا جملہ، فقط چھوٹا سا جملہ کہا کہ لو ترک القنا نام، قنا ایک بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ امام نے اشارے میں فرمایا کہ اے میری بہن زینب، اگر قنا پرندے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ جا کے اپنے آشیانے میں سو جائے گا۔ واضح طور پہ کچھ نہیں کہا، فقط کنائے اور اشارے میں کہا کہ اے میری بہن زینب، اب مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، اب مجھے آرام نہیں ملے گا، اب مجھے سونا نصیب نہیں ہوگا، اب مجھے تنہا چھوڑیں گے نہیں۔ جب یہ جملہ جناب زینب نے سنا، جو ڈائریکٹ کچھ نہیں کہا تھا، اپنی شہادت کی خبر بھی نہیں دی تھی، فقط اشارے میں کہا تھا کہ مجھے چھوڑا نہیں دیا جائے گا، تو امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سن کے میری پھوپھی اماں کی فریادیں بلند ہو گئی۔ میری پھوپھی اماں کو یقین ہو گیا کہ یہ شب میرے بابا کی آخری شب ہے، اتنا چیخ چیخ کے روئی کہ میری پھوپھی اماں کو غش آ گیا۔
اب یہ شب عاشور کی زینب تھی جس کو بھائی کی شہادت کی خبر سن کے غش آیا تھا، لیکن ایک شب میں اور ایک دن میں حسین ابن علی نے ایسے زینب کو سمجھایا اور ایسی ایسی نصیحتیں کی، ایسے زینب کے دل کو تسلی دی کہ پھر اس کے بعد وہ زینب جو شب عاشور میں بھائی کی شہادت کی خبر کا اشارہ سن کے غش کھا رہی تھی، اب اسی زینب کے سامنے بھائی کا سر ذبح ہو رہا ہے، شمر کا خنجر چل رہا ہے، زینب کو غش نہیں آیا، سید سجاد کا بستر چھینا گیا، زینب کو غش نہیں آیا، لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا، زینب کو غش نہیں آیا، بازار کوفہ میں نوکے نیزے پہ بھائی کے سر کو بلند کر دیا گیا، لیکن زینب کو غش نہیں آیا، شامیوں اور شرابیوں کے درمیان میں بازار میں زینب کو لایا گیا، درباروں میں لایا گیا، لیکن علی کی بیٹی کو غش نہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب عاشور میں حسین نے زینب کو اتنا بلند کر دیا تھا، علی کی بیٹی کو بلند کر دیا تھا۔ بس تمام کیا اپنے مصائب عزیزو۔ شب عاشور میں کچھ مائیں بھی بیٹھی ہیں جو اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہی ہیں، اپنے بچوں کی طرف مائیں سمجھا رہی ہیں، دیکھو میرے بیٹا کل دیر نہیں کرنا، دیکھو علی اکبر پہلے نہ چلے جائیں، دیکھو اصحاب پہلے نہ چلے جائیں، دیکھو عباس پہلے نہ چلے جائیں، تم پہلے اپنی قربانی دینا۔ لیکن ایک ماں اور بھی ہے جو ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے بچے کی تصویر دیکھ رہی ہے، اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے جو کملایا جا رہا ہے، جو پیاس کی شدت سے کملایا جا رہا ہے۔ حساس ماں ہے، حساس ماں ہے، عظیم ماں ہے، بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ام رباب کی، آپ جا کے مقتل کی کتابوں میں پڑھ لیں عزیزو، بہت ہی عظیم ماں ہے۔ اس لیے یہ ماں دیکھ رہی ہے، بچے کی حالت دیکھتی ہے۔ کسی ماں کو بھوکا مار دیا جائے وہ صبر کر لیتی ہے، لیکن اگر اس کے بچے پہ کوئی حرف آ جائے تو وہ شوہر کا بھی خیال نہیں رکھتی، شوہر کے خلاف بھی بولنے لگتی ہے۔ لیکن یہ تو ام رباب ہے، بچے کو جب دیکھتی ہے تو دل چاہتا ہے اٹھیں اور خیمے سے نکلے اور آقا کے خیمے میں جا کے کہیں کہ میرا بچہ پیاس سے ہلاک ہو جائے گا، میرا بچہ شہید ہو جائے گا، لیکن ادھر اٹھنا چاہتی ہے تو حسین کی مجبوری کو سوچ کے بیٹھ جاتی ہے، بار بار بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر یہی ماں جب عصر عاشور کا وقت قریب آیا اور ایک وقت حسین ابن علی 6 مہینے کے بچے کو لے کر اپنی آغوش میں دروازے پہ آ گئے، زینب آئیں، ام کلثوم آئیں، 4 برس کی بچی آئی، اور آخر میں جب ماں آئی بس تمام ہوا مصائب عزیزو۔ عرض کہ یہ بہت ہی حساس ماں ہے، عرب کے سب سے بڑے شاعر امرؤ القیس کی بیٹی ہے۔ امرؤ القیس کو اس زمانے کا عرب کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے۔ شاعر لوگ بہت ہی حساس ہوتے ہیں، اگر شاعر حساس نہیں ہے تو وہ بے حس شاعر ہو ہی نہیں سکتا، جو مصیبتوں کو نہ دیکھے، جو ظلم و ستم کو نہ دیکھے۔ امرؤ القیس ایک عظیم شاعر تھا، اس کی بیٹی ہے ام رباب، وہ بہت ہی حساس ہے، وہ جانتی ہیں کہ میرا آقا دروازے پہ تو ضرور آ گیا، خیمے کے در پہ تو ضرور آ گیا، لیکن میرے آقا کے دل پہ کتنی تکلیف ہو گئی ہے، اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے خون سنبھالا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے 6 مہینے کے بچے کو سنبھالا ہے۔ اب ماں آ کے کیا کرے؟ اگر ماں بھی فریادیں بلند کرنا شروع کر دے تو کہیں حسین ابن علی کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے، لہٰذا یہ حساس باپ کی حساس بیٹی جو ایک جوان ایک بچے کی ماں بھی ہے، فقط اتنا کہتی ہے، اے میرے لال۔ یہ ماں روئی نہیں، اس ماں نے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہایا، اس ماں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی نہ بہنے دیا کہ میرے آقا کو تکلیف نہ ہونے پائے، فقط اتنا کہا، اے میرا لال مجھے نہیں معلوم کہ اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ حسین نے بچے کو لے جا کے پشت خیمہ میں اپنی نعام اور تلوار سے قبر کھودنا شروع کی۔ جب قبر بن گئی تو اپنے ہی ہاتھوں سے اس جلتی ہوئی خاک میں بچے کو چھپا دیا، اور خاک ڈالنے کے بعد اپنے رخسار کو قبر میں رکھ دیا اور رونا شروع کیا، چونکہ صبح سے لے کے ابھی تک جب بھی حسین رونا چاہتے تھے تو یہ سوچ کے نہیں روتے تھے اگر میں روؤں گا تو فروا کا کیا ہوگا، اگر میں روؤں گا تو میں رباب کا کیا ہوگا، اگر میں روؤں گا تو زینب کو کون سنبھالے گا۔ لیکن اب تنہائی کا منظر
تھا، پشت خیمہ پہ تھے، حسین نے گریہ کرنا شروع کیا، آسمان سے آواز آئی یا حسین دعا ہو، اے حسین اب اس قبر کو چھوڑ دو، فَإِنَّ لَهُ مُرْضَعَةٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اس کو سنبھالنے والی بی بی موجود ہے۔ حسین اٹھے، حسین چلے، حسین مقتل تک آئے، حسین نہ رہے، زینب کی نگاہیں دیکھتی رہیں، کربلا کی سرزمین مقتل سے بھر گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے ذکر کو، ہماری ان حدیثوں کے ذکر کو، ہماری اس گفتگو کو، ہماری اس مجلس کو، ہماری اس فرش ادا کو، ہماری اس سماعت کو، ان سب کو عبادت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگارہ جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے اس ذکر حسین ابن علی کے لیے، پروردگارہ ان سب سے اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں بندگی اور تسلیم کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں ظلم کے مقابلے میں اور ظالموں کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو جو اس پورے لشکر حق کے سپہ سالار ہیں، اس بوڑھے مجاہد کی اور دیگر مراجع کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعترتہ۔